السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریاض ڈیجیٹل ریاض ویلاگز۔ آج ہم ثاقب بشیر کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ ان کو جانتے ہی ہیں، عدالتی معاملات کو ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ وغیرہ میں دیکھتے ہیں، تو آج ان سے ذرا گپ شپ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے۔ اور کل سندھ جو جوڈیشل کمیشن ہے، اس نے سندھ میں ہائی کورٹ میں جو ججز وغیرہ کی تعیناتی تھی، اس کو لے کر بھی کافی چل رہا ہے کہ ایک قسم کے پیپلز پارٹی نے اپنے جیالوں کو بھی بھرتی کروا دی ہے۔ تو سپریم کورٹ میں اس وقت کیا چل رہا ہے، جو ہلچل مچی ہوئی ہے، اور ایک جو گروپنگ پہلے ہلکی پھلکی تھی اب بہت زیادہ اور بھی واضح ہو گئی ہے۔ تو ثاقب بہت شکریہ۔ ثاقب، یہ سب سے پہلے ہم سپریم کورٹ کی طرف آتے ہیں، یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ میں جسٹس یحییٰ آفریدی کچھ زیادہ ہی ایسا لگ رہا ہے کہ معاملات کو بہت زیادہ ٹائٹ ہوتے جا رہے ہیں، خاص طور سے ابھی جو ریسنٹ معاملہ ہوا ہے۔ کل بھی میں سپریم کورٹ میں تھا، ان کی ہیئرنگ تھی، مسرور علی شاہ صاحب کیس کو سن رہے تھے، اٹارنی جنرل بھی بتا رہے تھے۔ تو معاملہ کہاں جا رہا ہے؟ کیا یہ جوڈیشری میں جو رفٹ ہے یہ بہت زیادہ اب واضح ہو گئی ہے؟ کیا کس طرف جا رہے ہیں معاملات؟ ایک تو بہت شکریہ آپ کا، ایک پیپلز پارٹی سے شروع کر لیتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسٹیٹمنٹ ایک دیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف یا اس کو کل عدم قرار دینے یا اس کے خلاف کوئی فیصلہ کسی نے دیا تو ہم نہیں مانیں گے، اور جو لوگ کچھ جج جو ہے وہ اپنے چیف جسٹس کے خلاف جب جا رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو انہی طرف اشارہ تھا مسرور علی شاہ اور یہ لوگ سارے۔ جی بالکل۔ تو اس سے قبل کافی ٹائم ہو گیا، 26ویں ترمیم آئی، درمیان میں ہم سنتے رہے کہ بلاول صاحب جو ہے وہ کمیشن میں آنا چاہتے تھے، آنا چاہتے ہیں، یا پیپلز پارٹی کو حصہ بقدر جثہ نہیں دیا گیا، بہت ساری ہم باتیں سن رہے تھے۔ پھر چیزیں چلتی رہیں، لیکن کل جو 12 جج لگے ہیں ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا مطلب جو پیپلز پارٹی ہے، جو ان کی مرضی تھی، منشا تھی کہ جن لوگوں کو لگایا جائے وہ لگے ہیں۔ بالکل ایسے مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ کراچی سندھ کا حصہ جو ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے جی، تو وہ انہوں نے حصہ باقی چیزوں میں لیتے اپنی جوڈیشری میں بھی ایسا۔ اب وہ پنجاب والے کہیں گے کہ لاہور میں جی نون لیگ کہے گی کہ ہمیں بھی ایسا ملنا چاہیے، اور بلوچستان یا کے پی میں پھر وہ سچویشن ہوگی، اور مرکز میں تو آلریڈی یہ لے چکے ہیں۔ تو یہ جو سچویشن ہے، آج ان کا پھر اسٹیٹمنٹ آیا، تو اسٹیٹمنٹ تب آیا جب ان کو حصہ ملا، مطلب یہ یقینی بنایا گیا کہ ان کو حصہ مل چکا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جوڈیشری کا حشر نشر کس طرح ہو رہا ہے کہ اب حصے بانٹے جا رہے ہیں کہ میرے حصے کا وکیل اور جج بنے گا، اور یہ وہ سچویشن جو ہے، تو اس کے اثرات تو بہت گہرے ہیں، اور انٹرنلی سپریم کورٹ پر بھی اس کے اثرات پڑ رہے ہیں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس امین الدین خان ایک کمیٹی کے وہ سربراہ ہیں، اور دوسری کمیٹی کے جسٹس امین الدین خان ہیں۔ اب جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ چیف جسٹس انہوں نے بننا تھا، اب وہ نہیں بنے 26ویں ترمیم کے بعد، تو پہلے بینیفیشری تو جسٹس یحییٰ آفریدی ہوئے، اور ساتھ ہی آئینی بینچ میں جسٹس امین الدین خان ہوئے۔ اب ایک کیس میں جو جسٹس منصور علی شاہ ہے وہ کوئی آرڈر پاس کر بھی نہیں سکتے تھے، انہوں نے صرف اتنا کہا کہ 191A جو آرٹیکل آئین کی 26ویں ترمیم میں ایڈ ہوا ہے، تو کیا بطور سپریم کورٹ کے جج کے ہم سے وہ اختیارات واپس لیے جا سکتے ہیں یا نہیں لیے جا سکتے؟ ہم صرف اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، اس پہ کوئی ایسی ججمنٹ بھی بڑی نہیں آ سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود اتنی پریشانی پھیلی کہ راتوں رات انہوں نے کمیٹیاں بٹھائیں۔ راتوں رات میں اس لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ 17 جنوری کو ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ریگولر کمیٹی بیٹھی، 17 جنوری کو ہی آئینی بینچز کی کمیٹی بیٹھی، اور انہوں نے 17 کو ہی منصور علی شاہ کو بھی کہا کہ آئیں جی، اور کیونکہ منصور علی شاہ نے کہا تھا 16 جنوری کو کہ آپ اسی بینچ کے سامنے کیس لگائیں گے جس نے اس پہ نوٹس کیا تھا، اور وہ بینچ تھا جسٹس منصور، جسٹس عائشہ اور جسٹس عرفان سادات خان۔ اور انہوں نے راتوں رات پہلے تو بینچ چینج کیا، بینچ میں ایسے جج کو ڈال دیا۔ یہ ایک مطلب بالکل کامن سینس کی بات ہے کہ جو جج ہائی کورٹ میں رہا ہو، اس نے وہی کیس سنا ہو، سپریم کورٹ والے بینچ میں وہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ سن چکا ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ سے بچنے کے لیے۔ تو وہ جسٹس عقیل عباسی کو شامل کر دیا گیا۔ پھر یہ کہانی چلتی اب جو ہے وہ ایک نیا اس میں موڑ کہیں آ چکا ہے، وہ یہ ہے کہ جسٹس منصور نے جو آرڈر کیا تھا، اس آرڈر کو پہلے تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس امین الدین خان کی کمیٹی نے اس کے خلاف انتظامی آرڈر پاس کیا۔ مطلب یہ ایک پریسیڈنٹ ایسی خوفناک اور خطرناک ہوگی کہ کل اس سے قبل ہی آپ دیکھیں نا کہ 12 جولائی کو جو فیصلہ آیا تھا مخصوص نشستوں کا، اس پہ حکومت نے عمل نہیں کیا، آج تک جو ایگزیکٹو ہے وہ گورنمنٹ ہے وہ تو پہلے ہی وائلیٹ کر رہی ہے۔ اب صورتحال بنی ہے پہلی بار کہ سپریم کورٹ کے اندر
ایک جوڈیشل آرڈر مطلب جو عدالت میں جو آرڈر دیا جاتا ہے اس جوڈیشل آرڈر کو جوڈیشل آرڈر ہی ختم کر سکتا ہے, انتظامی آرڈر ختم نہیں کر سکتا, بے شک انتظامی آرڈر پاس کرنے والا چیف جسٹس سپریم کورٹ ہی کیوں نہ ہو. اور انتظامی آرڈر کی ذرا وضاحت کریں گے, کیا وہ پریس ریلیز یا کس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ جی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے کہ جو انتظامی طور پر وہ بیٹھتی ہے, وہ دیکھتی ہے جو کیسز آ رہے ہیں, بینچ بناتی ہے کہ کس بینچ کے پاس سامنے یہ کیس جائے گا اور کس کے سامنے نہیں جائے گا. جب وہ جو کمیٹی ہے وہ ایک دفعہ جس کسی بینچ کے سامنے کیس بھیج دیا, اب وہ واپس نہیں لے سکتی. اب یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ اس بینچ سے لے کر اس بینچ کو دے دیں, کیونکہ یہ اگر پریکٹس شروع ہو گئی تو پھر تو پہلے ہی جو عدلیہ کے پلے کچھ نہیں بچا, عدلیہ کی ساخ وقار ہر چیز داؤ پہ لگی ہوئی ہے. یہ چیز بھی اگر ہو گئی تو اس کو اس کے تناظر میں جسٹس منصور علی شاہ نے ایڈیشنل جو رجسٹرار ہے سپریم کورٹ کے, ان کے خلاف کنٹمپٹ کی کارروائی شروع کی اور انہوں نے جواب دیا. وہ مطلب اس میں بھی آپ سر پکڑ لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مجھے قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے. تو قربانی کا بکرا بنانے کا انڈائریکٹلی مطلب یہ ہے کہ جو ججز ہیں مجھے انہوں نے استعمال کیا ہے یا رجسٹرار نے مجھے استعمال کیا ہے, اس کا انڈائریکٹلی مطلب یہ ہے. اور یہ بھی ایک رائے موجود ہے کہ جن ججز نے انتظامی سائٹ پہ بے شک جج ہی تھے, انہوں نے اگر جوڈیشل آرڈر کی وائلیشن کی ہے, اس کی خلاف ورزی کی ہے اور اس کے اگینسٹ کوئی آرڈر پاس کیا ہے تو وہ بھی کنٹمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتے ہیں. تو یہ اچھا ایک لڑائی جو ہے وہ انٹرنلی چل رہی ہے راتوں رات. مطلب پچھلی رات کو یہ ہوا ہے کہ پچھلی رات کو جب مطلب رات گئے خبر آئی کہ 6 رکنی ایک نیا بینچ بنا دیا گیا ہے جسٹس منصور علی شاہ کے انٹرم آرڈرز کے. ویسے تو جو ججمنٹ ہوتی ہے اس کے خلاف آتے ہیں, لیکن یہاں پہ انٹرم آرڈرز تھے. جو ایڈیشنل رجسٹرار ہیں نذر عباس, انہوں نے ان انٹرم آرڈرز کو چیلنج کیا اور ان کے خلاف 6 رکنی بینچ بن گیا. اب راتوں رات بن گیا, مطلب راتوں رات فائلنگ ہوئی ہے, پٹیشن فائل ہوئی ہے, کمیٹی بنی ہے, کمیٹی بیٹھی ہے. کمیٹی کو ظاہر سی بات ہے بتایا گیا ہوگا, کمیٹی بیٹھی ہے, بیٹھ کے اس نے جناب وہ بھی کر دیا ہے, اس پہ بینچ بھی بنا دیا 6 رکنی, اور وہ 27 جنوری کو دن 1 بجے وہ بینچ بیٹھے گا. ایک بات, جو کمیٹی ہے جس نے یہ فیصلہ کیا ہے اس کے رکن منصور علی شاہ بھی ہیں. منصور علی شاہ بھی اس کے رکن ہیں, لیکن اور وہ اس میں نہیں بیٹھے ہی ہے. جو بظاہر انہوں نے پچھلی دفعہ بھی یہ کہا تھا کہ مجھے کہا گیا تو میں نے کہا میں نے تو جوڈیشل آرڈر کیا ہوا ہے, تو میرا تو وہی ہے جو میں نے آرڈر کیا ہوا ہے, تو آپ جو مرضی کریں. تو وہ امکان یہی ہے کہ وہ 2 ہی بیٹھے ہوں گے اور دونوں نے بیٹھ کر جو کمیٹی بنا دی ہوگی. اب اگلا جو مرحلہ ہے جو کلیش ہے وہ ہے پیر کے دن 1 بجے تک کا ٹائم ہے. جسٹس منصور علی شاہ اگر کوئی آرڈر دے دیتے ہیں جو انہوں نے ریزرو کیا ہوا ہے, کل ریزرو کیا تھا, تو پھر تو وہ دن 1 بجے والی سماعت کا فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اگر انہوں نے آرڈر نہ دیا تو وہ بینچ ان کو فیصلہ دینے سے بھی روک سکتا ہے, ان کی جو انٹرم آرڈرز ہیں ان کو معطل بھی کر سکتا ہے. مطلب یہ کلیش بڑھتا ہوا جا رہا ہے. لیکن اسی دوران آپ کو لگے یہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں ہیں وہ بھی پیر کے دن 27 جنوری کو صبح 9 بجے ان پہ سماعتیں ہونی ہیں. تو وہ بھی ایک درمیان میں وہ چیز بھی موجود ہے. اگرچہ یہ جو آئینی بینچ ہے یا آئینی بینچز کی کمیٹی ہے 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستیں نہیں لگا رہی تھیں, تو یہ جو سارا ایپیسوڈ بنا ہے نا جسٹس منصور علی شاہ بینچ کنٹمپٹ ساری چیزیں, تو اس کے پریشر کی وجہ سے انہوں نے لگائی ہیں. تو پیر کا دن بہرحال سپریم کورٹ میں انٹرنلی جو ایک کشمکش چل رہی ہے اس کے والے سے بڑا, اور وہ عمومی جمعے کا دن ہوتا ہے لیکن اس مرتبہ پیر ہے. اچھا ثاقب یہ بتائیے گا کہ اب ایک عام آدمی یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ جو ججز آپس میں لڑ پڑے ہیں, سیاسی طور پہ ججز لگائے جا رہے ہیں, اور غالباً کل منصور علی شاہ نے عدالت میں یہ پوچھا اور انہوں نے حامد خان سے بھی پوچھا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ انتظامیہ ججز لگا رہی ہے. انتظامیہ سے مراد حکومت ہے, ٹھیک ہے, تو حکومت جو ہے وہ ججز لگا رہی ہے, چاہے وہ صوبائی سطح پہ چاہے وہ اس سطح پہ ہے وفاقی سطح پہ. آپ سے سوال یہ پوچھنا ہے, اور وہ غالباً آخری سوال ہوگا کیونکہ ٹائم ہمارا ٹائٹ ہو رہا ہے, کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر سال کے اندر حکومت بدلتی ہے یا کوئی اور حکومت آتی ہے, اگر فرض کر لیں ہم تحریک انصاف کی حکومت آتی ہے, وہ اگر اس سارے سلسلے کو ختم کرنا چاہے کہ جناب یہ 26ویں نئی ترمیم کو انڈو کرنا چاہے, یا یہ جو انتظامیہ ججز کو لگاتی ہے اس سلسلے کو, اور یہ جو ایک کھیپ آ چکی ہے ججز کی اور وہ سیاسی جماعتوں کے منظور نظر ہیں, اس کو انڈو کیا جا سکتا ہے سارے سلسلے؟ یہ اس سے قبل جو ہے وہ انڈو ہو چکا ہے. پی سی او ججز تعینات ہوئے تھے, یہ جب وکلا بحالی تحریک چل رہی تھی تو افتخار چودھری کو ہٹا کے تو پی سی او جب وہ 100+ تھے, ٹھیک ہے,
تو وہ جب عدالتوں میں معاملات چلتے رہے تو آخر میں ان کے خلاف فیصلہ آیا اور سب کو گھر بھیج دیا گیا. تو یہ ریورس تو ہونی ہے چیزیں. یہ مطلب آپ یہ کہیں کہ جوڈیشری اس طرح چل ہی نہیں سکتی نا. شروع میں ہی ہم نے جو بات کی تھی نا کہ سندھ سے ہی لے لیتے ہیں نا. اب سندھ ہائی کورٹ میں کون سے کیسز آتے ہیں؟ سندھ ہائی کورٹ میں سندھ گورنمنٹ کے خلاف کیسز آئیں گے, ان کی بیوروکریسی کے خلاف کیسز آئیں گے, ان کے خلاف کرپشن کے کیسز اور بہت سارے کیسز. تو سندھ گورنمنٹ نے خود ہی جب ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میرا نہیں, میرا کیس فلاں جج سنے گا, فلاں سنے گا, آئینی بینچ اگر انہوں نے بنانا ہے, یا جو جج ہوگا وہ میرا جو وہ میری طرف سے لگایا گیا ہوگا, تو پھر یہ سسٹم چل نہیں سکتا اس طرح. یہ آج نہیں, کل نہیں, 6 مہینے نہیں, سال نہیں, یہ ریورس تو ہونا ہی ہونا ہے. لیکن کب ہوگا, کس طرح ہوگا, یہ ابھی جو وہ کہنا قبل از وقت ہے. لیکن جس طرح کا سینیریو 26ویں ترمیم کے بعد بنایا گیا ہے, میرا خیال میں اس سسٹم کے ساتھ بھی یہ بڑی پولیٹیکل پارٹیز بڑی زیادتی کر رہی ہیں, اور ان کو ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کر کیا رہی ہیں. اور کل جب ان کے خلاف یہ سسٹم استعمال ہوگا نا, تو اس وقت یہ مطلب چیخیں آئیں گی کہ یہ ہو ہمارے خلاف کیا گیا ہے. چلیے ثاقب صاحب بہت بہت شکریہ. سوالات اور بھی میرے ذہن میں ہیں, وکلاء کیا کر رہے ہیں, جو ججز ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں, لیکن آئندہ کے لیے اس بحث کو چھوڑ دیتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.